بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک عمران خان پہ پورے پاکستان میں تقریباً 15 ایف آئی آر کاٹی جا چکی ہیں۔ یہ ایف آئی آر کیوں کاٹی گئی اور آخر عمران خان نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا جرم جو عمران خان نے کیا ہے وہ ہے سامراج کو للکار۔ وہ امریکہ، وہ سامراج جس سے پوچھے بغیر پاکستان کے حکمران پانی تک نہیں پیتے، وہ امریکہ جس کی ایک فون کال پہ مشرف جیسا طاقتور حکمران ڈھیر ہو گیا، عمران خان پوری دنیا کے سامنے اسے کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہ امریکہ اسے کہتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرو، عمران خان کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہ امریکہ جب خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو مارتا ہے تو عمران خان اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ وہ امریکہ کہتا ہے کیا اس میں کوئی اشرفیہ کے لوگ مرے؟ معصوم لوگ مرتے ہیں، کیوں آواز بلند کرتے ہو؟ خان کہتا ہے میں عام انسان کے لیے آواز بلند کروں گا، اس پہ ایک ایف آئی آر تو بنتی ہے، اس پہ ایک ایف آئی آر تو کٹے گی۔ پھر وہ عمران خان جس نے کرپٹ اشرفیہ کے خلاف جہاد شروع کیا، وہ کرپٹ اشرفیہ جو پچھلے 75 سالوں سے پاکستان کے ہر وسائل پہ قابض ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا، اس کو قانون کے نیچے لے کے آنا، وہ اشرفیہ جو اپنے آپ کو قانون سے ہر چیز سے اوپر سمجھتی ہے، مقدمے بنانا، جیلوں میں ڈالنا، کیا یہ کچھ چھوٹا جرم ہے؟ اس پہ بھی جناب ایک ایف آئی آر تو بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد غریب عوام کا احساس کرنا، وہ مزدور، وہ عام آدمی جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، اس کے لیے پناہ گاہیں تیار کرنا، اس کو اشرفیہ کے گھروں میں ٹھہرانا، جیسا کہ اسحاق ڈار کے گھر کو ایک پناہ گاہ میں تبدیل کیا گیا، اور وہ کروڑوں روپے کے بیڈ جن پہ یہ اشرفیہ کے لوگ سوتے تھے، وہاں پہ ایک عام مزدور نے سونا شروع کیا۔ یہ بھی جناب ایک بہت بڑا جرم ہے، اس پہ بھی ایک ایف آئی آر کٹے گی۔ پھر اس غریب مزدور کے لیے لنگر خانے بنانا، اس کو مفت کھانا کھلانا، پھر اس غریب مزدور کے لیے صحت کارڈ لے کے آنا جس کی مدد سے وہ کسی بھی ہسپتال سے 10 لاکھ تک فری علاج کروا سکے۔ یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ کیا یہ مزدور طبقہ، کیا یہ عام لوگ اب ایسے ہسپتالوں میں جا کے علاج کروائیں گے جہاں سے ہمارے ملک کی اشرفیہ علاج کرواتی ہے؟ ہمارے ملک کی اشرفیہ جس کو نزلہ زکام بھی ہو تو وہ بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جاتی ہے یا پھر ملک سے باہر چلی جاتی ہے۔ عمران خان ایسے ملک میں تبدیلی چاہتا ہے، عمران خان نے ایسے ملک میں شوکت خانم جیسا بڑا ادارہ قائم کیا جو فری علاج کرتا ہے غریبوں کا، اس پہ بھی جناب ایک ایف آئی آر تو بنتی ہے۔ پھر کرونا جیسی بیماری میں غریب کے لیے 12,000 روپیہ مہینہ مقرر کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس پہ بھی ایک ایف آئی آر کٹے گی۔ پھر ملک کے سب سے بڑے مافیا کے خلاف کمیشن بنانا، جرمانے کرنے، جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شوگر کمیشن کی۔ یہ وہ مافیا ہے جس کی رسائی بڑے بڑے اداروں میں اور یہاں تک کہ سامراج میں بھی اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کارروائی کرنا، اور جب اس میں اپنے پارٹی کے اہم رہنماؤں کا نام آنا، جہانگیر ترین کی میں مثال دے رہا ہوں، تو اسے پارٹی سے فارغ کرنا، کیا یہ چھوٹا جرم ہے؟ خود کرپشن نہ کرنا اور کسی دوسرے کو کرپشن نہ کرنے دینا، یہ بھی جناب بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی سرکار کے کاموں میں مداخلت ہے۔ کیا 75 سال میں کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ حکمران علیحدہ سے کہاں سے آ گیا؟ اس پہ بھی ایف آئی آر کٹے گی۔ پھر عوام کو سستا پیٹرول اور بجلی دینے کے لیے رشیا جانا، عوام کا احساس کرنا، عوام کو احساس دلانا کہ یہ حکومت تمہارے لیے ہے، یہ حکومت تمہاری مدد کرے گی۔ کیا پچھلے 75 سالوں میں ایسا ہوا؟ آج یہ انسان ایسا کیوں کرنے جا رہا ہے؟ اس پہ بھی ایک ایف آئی آر کٹے گی۔ پھر اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کے سامراج کو للکارنا اور ان قوتوں کو جو حکومتیں بناتی ہیں اور گراتی ہیں آئینہ دکھانا، لوگوں کو بتانا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بھی چھوٹا جرم ہے؟ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرنا
کہ کرپٹ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے، لوگوں کو یہ بتانا کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سیاست نہیں ہوتی، یہ بھی جناب ایک بہت بڑا جرم ہے، اس پہ بھی ایف آئی آر کٹے گی۔ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کہیں عمران خان کا بھی حال ذوالفقار علی بھٹو جیسا نہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ بھی ایک لیڈر تھا جس نے سامراج کے خلاف آواز بلند کی تھی، اور جس نے بھی سامراج کے خلاف آواز بلند کی ہے، چاہے وہ قذافی ہو، چاہے وہ صدام حسین ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اس کا آخری ٹھکانہ کچھ اور ہوا ہے۔ لیکن ہم لوگ، ہم عوام، ہم پاکستانی خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اپنے ووٹ کا صحیح سے استعمال کیجیے آنے والے انتخابات میں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کا بھی۔ اللہ حامی و ناصر۔